وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرتے مبارک کا ذکر چلا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں چلتے ہیں تو مجھے وہاں ایک اور شعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر بیان فرمایا ہے تو وہ شعر میرے ذہن میں آیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا۔ وہ شعر یہ ہے: میل سے کس درجہ سترا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ اچھا، یہ شعر تو قصیدہ نور میں ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی بھی ہے اس حوالے سے۔ وہ ربائی کا شعر ہے، ربائی 4 اشعار جہاں لکھے جاتے ہیں۔ اس ربائی کا خلاصہ یہ ہے، پوری ربائی کے وہ اشعار مجھے مین و عین یاد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا جو ہے نا، جس پر تمہیں کچھ داغ نظر آتے ہیں، یہ میلا نہیں ہے۔ آقا کے کرتے کو میلا نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم گناہ گاروں کے میل دھونے آئے ہوں، ان کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے یہ جو تم کرتے پر دیکھ رہے ہو نا، یہ تو امت کے گناہ ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کے طالب بن کر حاضر ہوئے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کر دیں۔ تو اس پر باقاعدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 4 اشعار پر ایک پوری ربائی عطا فرمائی ہے۔ وہ ربائی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو آپ کا ذوق اور شوق میں انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا۔ کس درجہ ہے روشن تنے محبوب الہ، کہ اللہ پاک کے محبوب کا جو مبارک بدن ہے وہ کتنا روشن ہے۔ جامہ سے عیاں رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ۔ گناہ کی جو سیاہی ہے نا، یہ بارگاہ رسالت میں فریاد کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہے، ورنہ کپڑے یہ نہیں میلے اس گل کے رضا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوتے۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کام قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہتا تو صحابہ کرام کے سرہانے قرآن پاک کے صحیفے آ جاتے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیت ہے، یہ حکم نازل ہوا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ہوا یہ کہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور آقا کی شان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے آگے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، ان کو اس کے معنی بیان فرماتے اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کا پڑھنا یہ ایک اپنی جگہ پر، قرآن کریم کو سمجھنا یہ اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن کریم کا معنی اور مطلب کو سمجھا جائے۔ ہم قرآن کریم ہمارے سامنے ہم کھول لیتے ہیں، ایک تو وہ تعداد ہے جسے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ تو اپنی بدقسمتی پر روئے جتنا رو سکتا ہے کہ ہائے افسوس کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مگر جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا آ بھی جائے، انہیں قرآن سمجھنے والی ان کے اندر کوالٹی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، آپ میڈیکل کو آپ نے پڑھا ہے، آپ کے سامنے ایک میڈیکل کی کتاب آتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں، اس کے سے کچھ نکالتے ہیں، اس میں سے اس کا بالکل کہتے ہیں نا کہ عطر نکال لیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ قرآن کریم میں جتنا غور کریں گے قرآن کریم اتنا ہی ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر۔ قرآن کریم کے مضامین کبھی بھی پرانے نہیں ہو سکتے، مضامین کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا، آپ کہیں گے قرآن کریم کو سمجھنا کیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سال میں؟
12 سال میں سورہ بقرہ آپ نے پڑھی، اور جب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تو آپ نے شکرانے میں ایک اونٹنی ذبح کی۔ اب وہ 12 سال میں سورہ بقرہ کیا پڑھی، اس کو کس طرح سورہ بقرہ کو سمجھا ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے مناتے رہیں گے، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نازل ہوا، آپ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور ہمیں اس کی تلاوت کی ترغیب الگ ارشاد فرمائی کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ پھر قرآن کو سمجھنا ضرور ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں مضامین موجود ہے، ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے، لیکن اس طرح قرآن کو پڑھے کون، اس طرح قرآن کو سمجھے کون؟ قرآن میں اگلے پچھلوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، قوموں کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، قوموں کی عبرت کے واقعات بیان کی گئے قرآن کے اندر، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کی گئے قرآن کے اندر، اللہ کے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا بیان فرمایا جو قرآن کریم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا جو قرآن کریم میں ہے، بنی اسرائیل کی باتیں بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے ساتھ جو قرآن کریم کے اندر ہے، پھر اس کے معنی، اس کے مطالب سمجھائے گئے، بتائے گئے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے اس کے معنی اور مطلب اور مراد کے ساتھ، یہ سمجھیں۔ آج کافی پروفیشنل طبقہ یہاں موجود ہے، تو میری دعوت یہ ہے، ایک دعوت اسلامی کے مبلغ کی، یہ دعوت میری نہیں ہے، دعوت دین اسلام کی دعوت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن میں غور کریں، گہرائی ہے قرآن کے اندر، اس میں غور کرنے کی عادت پیدا کریں کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجھے کیا سمجھا رہا ہے، قرآن کے ذریعے میں کیا سیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھیے۔ اب آپ کے سامنے ہے کامیابی کے قرآنی اصول، کامیابی کے اصول ہیں یہاں جو میں آپ کے لیے سورہ مبارکہ جو اب میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، سورہ عصر ہے، 30ویں پارے کی یہ سورت ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اب آپ نے قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سورہ عصر ہے کون سی سورت، یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کئی مفسرین کے نزدیک یہ مکیہ اور ایک قول کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے، مدنی سورت کہلاتی ہے۔ اب اس سورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ سورت کا مضمون کیا ہے، یہ قرآن کریم کی سورت مجھے کیا بتا رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے۔ اب اگر اس کے قرآن کریم کی اس ایک سورت پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ ایک سورت کی بات کرو، قرآن کریم پورے کے پورا تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں، کیونکہ اس کی عمر لمحہ لمحہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کریں، اس کا پہلے مضمون دیکھا، اب آپ اس کی سورہ مبارکہ کو غور کریں، والعصر، زمانے کی قسم، پھر اس پوری سورت کو پڑھ لیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں، آدمی نقصان میں۔ اب سوال یہ کہ کیا سارے آدمی نقصان میں؟ نہیں، سارے آدمی نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ 4 خصوصیات بیان کی ہیں قرآن کریم نے۔ اب سورہ عصر کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھے تو کتنی دیر لگی آپ کو؟ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر سورہ ختم ہو گئی۔ 3 آیات ہیں، 1 منٹ سے 1.5 منٹ کے اندر سورت ختم ہو گئی، ترجمہ ختم ہو گیا، قرآن کریم کے چن لیا رکھ لیا، ماشاءاللہ ثواب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت کی نیت سے قرآن کو دیکھو تو ثواب، قرآن کو چومو تو ثواب، سینے سے لگاؤ تو ثواب، قرآن سے محبت کرو تو ثواب ہے۔ ثواب میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا بنیادی مقصد کیا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا کہ ہم اس کو پڑھیں
اور اس کو سمجھے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. والعصر، زمانہ، اس کے صرف 4 معنی ہیں. اگر ہم غور کریں اس کے صرف 4 معنی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا مشکل نہیں. آپ ہماری ہاتھوں کی لکھی ہوئی، جو ہمارے آپس کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اس کی ہم مختلف چیزیں سمجھتے کہ اس کے یہ معنی بھی، اس کا یہ معنی، اس کی یہ تو خالق کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے. اس کی گہرائی کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم مفسرین جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، دیکھیں کہ عام آدمی آپ کو میڈیکل کی کتاب نہیں پڑھا رہا ہوتا. جو بھی آپ کو کتاب پڑھا رہا ہوتا پھر اس سے پوچھتے بھیا آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہو. جو بھی آپ کے پروفیسر ہوں گے، جو آپ کے لیکچرار ہوں گے، جو آپ کے ٹیچر ہوں گے، جن سے آپ پڑھتے ہوں گے، جو آپ کے سینئر ہوں گے، آپ ان سے ایٹ لیسٹ پوچھے گا تو صحیح نا سر آپ کی تعلیم کہاں سے، ہمارے سر کہاں سے پڑھ کر آئے. اب آپ کو جب ان کا بیک گراؤنڈ پتا چلے گا تو پتا چلے گا کہ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر لایا کہاں سے ہے. الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر جب بھی آپ کو قرآن کریم کی تفسیر ہوگی، اس کو آپ کو ڈائریکٹلی ریفرنس ملے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم کیوں بتانے میں شرمائیں کہ ہم آپ کو جو بات بیان کریں کہاں سے؟ یہ تفسیر صلاۃ الجنان میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. انہوں نے اپنے اکابرین سے لی، انہوں نے اپنے اکابرین سے لی، انہوں نے صحابہ کرام سے لی، صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم سے لی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مگر لینے کا طریقہ یہی ہے. کوئی اپنی طرف سے بول دے کہ میں یہ سمجھا ہوں، who are you؟ اس کو میں آپ کو ایک جملے میں سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے ایک قاضی کا واقعہ ہے. تو قاضی صاحب کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ آیا. تو قاضی صاحب نے عورت کا مقدمہ دیکھ کر کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ میں اس کا فیصلہ قرآن سے کروں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نے جو اصول بیان کیا اس سے کروں. تو عورت نے کہا کہ امام شافعی علیہ رحمہ آپ سے زیادہ قرآن کو جانتے تھے، امام شافعی نے جیسا فرمایا نا ویسا فیصلہ کریں. آپ بات قرآن سے لی ہے مگر ریفرنس کس کا لیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہمیں کوئی بات کر، میں ابھی آپ سے قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، قرآن کے معنی بیان کرتا ہے، یو ہیو رائٹ، آپ اس سے پوچھیں آپ یہ بات کہاں سے لائیں، کس صحابی نے یہ تفسیر کی ہے اور اس تفسیر کو کس بزرگ نے نقل کیا ہے. ہم نے تو 1400 سال میں سے کوئی تفسیر نہیں سنی، کوئی نہیں پڑھی. آج 1400 سال کے بعد آپ کو یہ تفسیر نظر آئی ہے. 1400 سال تک کسی بزرگ کو یہ تفسیر نظر نہیں آئی. ان کو کوئی قرآن کا یہ معنی نظر نہیں آیا. ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، ان کے علم و عمل کی تو ہم داستانیں سنتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کوالیفائڈ لوگ ہیں، آپ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. دین کہاں سے آ رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر دین نہیں لے سکتے آپ. میں ہوں یا کوئی بھی ہو اٹھ کر کہہ دے گا میرے سے سیکھو، who are you؟ آپ اپنا ریفرنس دے، آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں. اگر میرے نلکے میں پانی آ رہا ہے تو میں اس کا اوور ہیڈ ٹینک چیک تو کروں، پانی کہاں سے رہا ہے، پانی صاف ستھرا آ رہا ہے یا پانی گندا لا رہا ہے، کہ پانی کے اندر کچھ چیز ملاوٹ ہوئی ہے. تو یہ آپ کا میرا رائٹ ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں یہ بات اس ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں، میرا مطلب ایویڈنس یہ، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے یہاں سے لی، اس کتاب سے لی، بزرگ سے لی. رائٹ. 4 معنی ہیں. میں چوتھے معنی پر لے جاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے ہر بات رکھ رہا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لی گئی ہے، اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے، یعنی عصر کی نماز جو سب سے آخری نماز ہے. مغرب سے دن شروع ہوا، مطلب مغرب سے ایک نیا دن شروع ہوتا ہے نا ہمارا. غروب آفتاب ہو گیا، ڈیٹ چینج ہو گیا. جیسے اسلامی انگلش ڈیٹ 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے، اسلامی تاریخ غروب آفتاب پر چینج ہو جاتی ہے. مغرب، عشاء، فجر، ظہر اور عصر، اس سے درمیان کی نماز بھی کہتے ہیں اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں. مگر میں آپ کو چوتھی تفسیر کی طرف لے جاتا ہوں. یہاں زمانے سے تاجدار رسالت کا مخصوص زمانہ مراد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے. تو جس طرح اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، جس طرح اللہ پاک نے پیارے حبیب کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، اسی طرح والعصر فرما کر اپنے حبیب کے مقدس زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. اب یہاں ایک ورڈ آپ کو استعمال ہو رہا ہے، یاد فرمائی. قسم کھائی نہیں،
اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں بیان کیا جائے گا کھائی. اللہ پاک کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بھائی آپ بات کر کس کے لیے رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچہ آئے گا آپ کیا کہیں گے؟ بیٹھو. اور سر آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب تشریف رکھیے. شخصیت بدل گئی، ورڈ بدل گیا. رائٹ؟ شخصیت بدل گئی، ورڈ بدل گیا. جب بات اللہ پاک کے لیے کی جائے گی تو آپ کس لفظ کا استعمال کریں گے؟ اور جب بات اللہ کریم کے پیارے حبیب کے لیے کی جائے گی تو کس لفظ کا استعمال کریں گے؟ اس کے سیم معنی پر چلے جائیں گے یا اس معنی کو لیں گے جو معنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بیان کیا جائے گا؟ یہ یاد کر لیجئے گا، یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. ورنہ کوئی بھی بات قرآن و حدیث کی بیان کرے گا، بس یار کو ورڈنگ تو صحیح استعمال کرو، یار الفاظ تو صحیح استعمال کرو. بدتمیزی والی الفاظ. دین و اسلام کی بات کرنے والا یا اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں کا نام لینے والا، کیا اپنی زبان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا بازاری لینگویج استعمال تو نہیں کر سکتا وہ، اور ہمیں بھی وہ اچھا نہیں لگے گا. آپ کے والد صاحب کے لیے بھی تو بیسے میں نے کہا آپ کے والد صاحب، اور میں کہا یار آپ کا باپ آیا تھا، میں نے کوئی غلط بات کی؟ آپ کا باپ بھی آیا تھا، مگر یہ جملہ اتنا سوٹ نہیں کرتا، ساؤنڈ نہیں کرتا، اچھا نہیں، اچھا ساؤنڈ نہیں کرتا. میں کیا کہوں گا؟ آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے. رائٹ؟ میں آپ کے والد صاحب کا ذکر بھی اگر اچھے ورڈ کے ساتھ نہ کروں تو آپ کو برا لگے گا. جب اللہ پاک اس کے پیارے رسول اور اس کے نیک بندوں صحابہ کرام کا ذکر کو اچھے لفظوں میں نہ کرے تو وہ کیسے اچھا لگے گا؟ ایک سمپل اگزامپل دیے میں نے آپ کے سامنے تاکہ ہماری میچورٹی میں اضافہ ہو اور ہم دیکھیں کہ دین دیکھنا اور دین سمجھنا کیسے ہے. اب اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، زمانے کی قسم یاد فرمائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا شعر نیچے لکھا ہوا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. لا اقسم بہذا البلد، مکہ پاک کی قسم یاد فرمائی، زمانے کی قسم یاد فرمائی. تو اللہ پاک نے جن کی قسم یاد فرمائی، یہ مقام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہمیں یوں کتنا مزہ آتا ہے کہ یہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے؟ میرے نبی کی بات بیان ہو رہی ہے، میرے آقا کی بات بیان ہو رہی ہے، میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی بات بیان ہو رہی ہے. جب کوئی بھی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے گا، آقا کی کمال بیان کرے گا، آقا کا جمال بیان کرے گا، آقا کے متعلق خوبصورت اور اچھی بات کرے گا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی. کیا اس نے میرے نبی پاک کا ذکر کیا ہے، اس نے میرے نبی پاک کی شان بیان کی ہے. اور اصل میں حقیقت یہ ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے دراصل تو ہم اپنی ہی بگڑی بنا رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو ہی سنوار رہے ہوتے ہیں، ہم تو ہمارا ہی کام بنا رہے ہوتے ہیں کہ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. اب سورہ عصر ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چار معنی صرف ایک لفظ کے میں نے آپ کو بیان کیے. بعض مفسرین نے یہ کہا، 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 سب اپنی جگہ پر درست. اب آیت کریمہ کے 2 اور 3 سے حاصل ہونے والی معلومات، یہ کتنی دیر کی سورت تھی؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اور ابھی ہم اس سورت کو سمجھ رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تھوڑا سمجھ میں آئے گا فاروق اعظم نے سے کیا پڑھا تھا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ بقرہ اتنی بڑی سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. ہم صرف 3 آیتیں کریمہ وہ بھی ان کے چند چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو اور سمجھتے ہیں تو زمانے کی قسم جو یاد فرمائی گئی، آپ لوگوں نے ٹائم مینجمنٹ پہ بیان سنا ہوگا. بہت زیادہ اسٹوڈنٹ تو بہت زیادہ ٹائم مینجمنٹ پہ بیان سنتے ہیں اور اس پہ مختلف ایگزامپلس دی جاتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ کو سب سے خوبصورت تو کوئی بیان کرتا ہے نا، وہ ہمارا دین، ہمارا اسلام بیان کرتا ہے. اس سے بہتر کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ٹائم مینجمنٹ کو. زمانے کی قسم، یعنی کہ زمانے کو وقت کی قسم، وقت
اس کو کہتے ہیں کیپٹل. زمانے کو کہتے ہیں کیپٹل. یہ تمہارا اور ہمارا راس المال ہے, ہمارا کیپٹل ہے. وقت ضائع ہو گیا, سب ضائع ہو گیا. وقت گزار دیا, سب گزار دیا. وقت چلا گیا, سب چلا گیا. اب سوچئے وقت اور زمانہ کتنا اہم ہے کہ اللہ پاک اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. امپورٹنس بٹھائی جا رہی ہے ایک مسلمان کے ذہن اور دل کے اندر کہ تم وقت کی قدر کرو. اگر وقت چلا گیا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس کی ایک تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک صاحب برف بیچ رہے تھے. یہ والعصر کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب برف بیچ رہے تھے, آئس سیل. برف بیچتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے اس شخص پر رحم کرو. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سمجھیے گا. برف بیچتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے تھے اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. کچھ سمجھے آپ؟ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ, مثال کے طور پر یہ برف کی سیل اس نے 1000 روپے کی بنائی ہے. اس کی کاسٹ کیا پڑی؟ 1000 روپے کی. اس نے بیچنی 1200 روپے میں, تبھی 200 روپے کا نفع کمائے گا. اب یہ 1000 روپے کی جو برف ہے بک نہیں رہی ہے, پگھل رہی ہے. اب یہ پگھلتے پگھلتے 1000 کی برف 800 کی رہ جائے گی, 800 کی برف 700 کی رہ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے سورہ عصر کی تفسیر برف بیچنے والے سے سیکھی ہے. سورہ عصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے سے سیکھی ہے جو اپنے سرمایے کی اتنی قدر کر رہا ہے, مگر انسان تجھے وقت کی قدر نہیں. آج ہمارا وقت یہ لے گیا, رائٹ. اچھا, جتنے اس وقت کی اہمیت پر بیان کرنے والے لوگ ہیں نا, شاید مجھ سمیت, جو کہتے کہ یہ بہت وقت لے جاتا ہے, وہ بھی اپنا وقت اسی پر نکال رہا ہوتا ہو. یہ ایسی ایڈکشن ہے نو ڈاؤٹ. اس نے بالکل یہ ایڈکشن ہے. اس کے تکیے کے بغیر اب نیند آ جاتی, اس کے بغیر نیند نہیں آتی جب تک یہ سرہانے نہ ہو. تو کدھر ہے موبائل, تکیا جائے کہ نہ جائے, تو کہیں نہ جا. اور نیٹ چلا گیا تو گویا کہ ہماری پوری بجلی چلی گئی. وہ بڑی مشہور پوسٹ تھی, شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی, ہم نے چند دفعہ بیان کی ہے. ہمارے کراچی میں آئے دن یا یہاں بھی بعض اوقات ہمارے ملک کے اندر حالات کی وجہ سے نیٹ بند ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, نیٹ ورک کلوز, حالات خراب ہیں, نیٹ کلوز کر دیتے ہیں, جو ایڈمنسٹریشن فیصلہ کرتی ہے. تو ایک صاحب کا نیٹ بند ہو گیا. اب گھر میں بیٹھا کیا کرے, نیٹ بند, سگنل بند, کالنگ نہیں ہو سکتی, واٹس ایپ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نیٹ یوز نہیں ہو سکتا. وہ شخص پورا دن گھر میں گزار کر کہتا ہے آج میں گھر والوں سے ملا, اچھے لوگ ہیں, آج میں گھر والوں سے ملا ہوں. یعنی پہلی اب یہاں تو باپ بیٹا بھائی بہن بیوی بچے سب بیٹھے ہوتے, بیٹے کو دیکھو موبائل پر, بیوی کو دیکھو موبائل پر, ماں باپ موبائل پر, یہ سب موبائل پر. اچھا, جو موبائل پر لگا وہ بھی تھوڑی نظر اٹھا کر دیکھ دے, کوئی ہے میری طرف دیکھنے والا نہیں ہے, چلو میں بھی موبائل پر. اب اس میں کوئی کام کی چیز کرے تو ٹھیک ہے, میرے موبائل میں قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے, یہ پریزنٹیشن میرے موبائل میں بھی موجود ہے. قرآن میرے موبائل کے اندر دنیا بھر کی کئی کتابیں موجود ہیں. اب آپ کا استعمال کیا ہے موبائل کا؟ لوگ کہتے ہیں یار موبائل نے بیڑا غرق کر دیا. میں نہیں کہتا کہ نہیں کیا, مگر اصل بیڑا غرق ہماری سوچ نے کیا, موبائل نے نہیں کیا. بھائی چاقو اس وقت کس کے گھر میں نہیں ہے یہ بتائیے, نائف چاقو کس کے گھر میں نہیں ہے؟ آپ میں سے کون کون ہے جو چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹتا ہے؟ بھائی پیاز کاٹتے ہیں, آلو کاٹتے ہیں, سبزی کاٹتے ہیں, پھل کاٹتے ہیں, کوئی چاقو سے ہاتھ کاٹتا ہے؟ یار یہ چاقو کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے. تو ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو بھیا, پھل سبزی کاٹو. آلے پر حکم نہیں لگتا, آلہ سمجھتے اکوپمنٹ پر حکم نہیں لگے گا. اس کے اندر اچھائی بھی ہے, اس کے اندر برائی بھی ہے. جس کے دماغ میں اچھائی ہے وہ اس سے اچھائی نکالے گا, جس کے دماغ میں برائی ہے وہ اس سے برائی نکالے گا. اصل پرابلم اکوپمنٹ کا نہیں ہے, اصل پرابلم ہماری سوچوں کا ہے, ہماری مینٹلی ڈائریکشن کا ہے. ہم اس موبائل کو کھولتے ہیں, ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں اس موبائل کے اندر, وہی ہے. یہی آپ کے وقت کو اچھا بناتا ہے, یہی آپ کے وقت کو برباد کرتا ہے. تو وقت کو بچانا, یہ اسلام سے بہتر کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں بیان کرتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, اور وہ جو بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے, یعنی برے کاموں میں, بری چیزوں میں پڑنا دور کی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں قربان جاؤں,
کتنا عالیشان ورڈ لیا اعلیٰ حضرت نے، التفات نہیں کرتے اس میں، پڑھنا دور کی بات ہے، فضول کاموں کی طرف دیکھتے تک نہیں ہے. یہ کون ہے؟ قد افلح المومنون، فلاح پانے والے مومن جن کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے. قرآن کریم سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، قد افلح المومنون. 18واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، پڑھیں پتہ چلے گا. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی اس کاموں کو چھوڑ دے جس کے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اب کینٹین میں بیٹھ کر کون سا دنیا کا فائدہ لے رہے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ گپے لگا کر کون سا دنیا کا فائدہ؟ آخرت کا فائدہ تو ہو ہی نہیں رہا. میں کہتا ہوں دنیا کا کون سا فائدہ لے رہے ہیں؟ اب آپ غور کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک ایسی ایکٹیویٹی کے اندر خود کو انوالو کر رہا ہوں کہ جس کا نہ مجھے دنیا کا فائدہ آ رہا ہے نہ مجھے آخرت کا فائدہ آ رہا ہے. دیٹ مینس میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہوں. دس از اے ویسٹیج آف ٹائم. ٹائم کو برباد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم برباد کر دینے والے کے سینگ تھوڑی نکل آتے ہیں کہ یہ وہ آدمی جو ٹائم کو برباد کرتا ہے. ٹائم برباد کرنے والے کے کان ٹیڑھے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ وہ آدمی جو ٹائم کو برباد کرتا ہے. ٹائم برباد کرنے والے کا کوئی ہاتھ پہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ سمپل ایسا سولڈ آدمی رہتا ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹی بتاتی ہے کہ ٹائم کو برباد کرتا ہے، اپنے وقت کو برباد کرتا ہے. اور اللہ پاک زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو لوگوں. وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. سنا ہے؟ یہ مصرع سنا ہوگا، یہ پورا شعر ہے. یہ شعر سب سنتے ہیں، بچپن سے ہمارے والدین بھی سناتے، ٹیچر بھی سناتے. او بیٹا پڑھ لو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مگر سر کو کہ سر اس کا دوسرا مصرع تو بھی تو سنا دو. اس کا دوسرا مصرع سنیے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. پیدل چلنے والے کو گھوڑا نہیں کہتا کہ بھائی بیٹھ جا، تیرا سفر میں اچھی طرح گزروا دوں گا. وہ پیدل چلے تو گھوڑے کو کیا پڑی ہے؟ گھوڑا اس کو بولے تو بیٹھ کر، تاکہ میری تو سواری ہے، تو کیوں پیدل چل رہا ہے؟ پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. اگر وقت بچانا ہے تو گھوڑے پر سوار ہو جا، تمہارا وقت بچ جائے گا. کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. تو سورہ عصر ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے. سورہ عصر ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت سمجھاتا ہے. ایک بزرگ کے پاس آ کر ایک شخص بیٹھا، کہنے لگا حضرت آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے. کہا فلاں رکو ذرا سورج کو میں روکوں، سورج رک جائے پھر بات کر لینا. کیوں؟ تم بیٹھو گے میرا وقت برباد کرو گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں. آج بھی جس پرسنالٹی کو آپ لے لیں، جن کا آپ نام لیتے ہیں، جن کی سکسس سٹوریز ہیں اور پراپر سکسس سٹوری، جنہوں نے کوئی کھیل کود میں نہیں نام کیا ہوگا، جنہوں نے واقعی کو نام کیا ہوگا، جو امت کو، قوم کو کام آنے والا کام کیا ہوگا، چاہے وہ ورلڈلی کیا ہو یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پہ کیا ہو، آپ ان کی تمام بایوگرافی دیکھ لیجئے. ان کا ایک کام کامن ہوگا، یہ لوگ وقت ضائع نہیں کرتے تھے. یہ کبھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی ایسی دوستیاں رکھی نہیں، انہوں نے ایسی سنگتیں رکھی نہیں، انہوں نے ایسی میٹنگ رکھی نہیں. یہ ایسی دعوتوں میں جاتے بھی نہیں تھے جہاں وقت برباد ہوتا ہو. نیکی کے کام ہوتے ہو، ثواب کا کام ہوتا ہو، عیادت کے لیے جائیں گے، تعزیت کے لیے جائیں گے، موت میت پہ جائیں گے، خوشی، کسی کی خوشی میں شامل ہونے جائیں گے. مگر ہر کام کو وہ یوٹیلائز کریں گے عبادت کے ساتھ. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. اچھی نیت کریں گے، اللہ کی رضا کی نیت کریں گے، نیک و جائز کام کی طرف جائیں گے، مگر اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ میرا وہ کام عبادت ہو جائے، کہ میری آنے کا مقصد ہی عبادت ہے. میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے ڈاکٹر بننے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ اپنے ڈاکٹر کے مقصد سے ہی ہٹ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی ڈائریکشن چھوڑ چکا ہے. ہمارا مقصد ہی عبادت ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا عبادت کے لیے، ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، تو ہم عبادت نہیں چھوڑ سکتے. تو عبادت کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب، وقت کی قدر کریں گے. اب انسان کی زندگی کا جو اللہ پاک کی عبادت پہ گزرے وہ سب سے بہتر ہے. وقت جیسا میں نے بیان کیا، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں، اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے. 4 چیزیں ہیں اب یہاں کامیابی کے 4 بنیادی اصول. آئیے میں آپ کو کامیابی کی باتیں بیان کرتا ہوں. ہمارے کامیابی کے 3 اصول بیان کیے جاتے ہیں نارملی لیکچرز کے اندر. ویری سوری ٹو سے، کسی کو برا نہ لگے، میں پہلے سے ایڈوانس سے معافی مانگتا ہوں. نمبر 1، سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ تو دنیا کے کامیاب آدمی ہو گئے. سب سے زیادہ بڑے عہدے پر آ جاؤ تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے.
سب سے زیادہ شہرت ہو جائے گی تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. مال و دولت، شہرت اور عہدہ منصب، اس کی محبت گھول گھول کر پلائی جا رہی ہے کامیاب بنانے کے لیے. اسلام ان تینوں کو اس انداز سے بیان نہیں کرتا جس انداز سے بیان کی جاتی ہے. ورنہ شہرت اور دولت کی محبت یہ تو ایمان کو برباد کرتی ہے، دین کو برباد کرتی ہے. حدیث موجود ہے اس کے اوپر. دولت کی طلب، دولت کی ہوس، دولت کی خواہش ایسی جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آ جاتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر کے اندر ہے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب ہی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اب ہم کسی اور کو سنیں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہ پوچھے قرآن تو بتا کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سورہ عصر میں 4 چیزیں کامیابی کی بیان کر رہا ہے. نمبر 1 الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. یقین مان لے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یہاں پر بٹھا لیں اور ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں، سب سے بنیادی کامیابی ایمان ہے. دنیا میں جو ایمان والا نہیں ہے اس کو کتنا ہی شہرت و مقام و منصب مل چکا ہو، چونکہ اس کو ایمان نہیں ملا. تقریباً 7.5-8 ارب پاپولیشن بتائی جاتی ہے دنیا کے اندر، اس میں سے 1.5-2 ارب کے تعداد مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے. آپ سوچئے کہ 7-7.5-8 ارب لوگوں میں مجھے میرے رب نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ جنت تو مسلمانوں کے لیے. یار ہمارے بھائی حدیث سنیں نا، حدیث دیکھیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو ایمان سب سے پہلے کامیابی ہے. اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہیں، اور اللہ پاک مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم ایمان سلامت لے کے جائیں. نمبر 2، ایمان لانے کے بعد دوسری کامیابی کس میں ہے؟ اچھے اعمال ہے. قرآن کریم کو آپ کئی جگہ پر پڑھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. قرآن کریم نے ایمان اور اچھے عمل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، مگر ہماری سب سے بڑی کمزوری ایک یہ بھی ہے کہ ہم اچھے عمل نہیں کرتے. نماز وقت پر پڑھنا، عبادت اپنے وقت پر کرنا، سچ بولنا، دھوکے سے بچنا، مکر و فریب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نیک اعمال میں شمار کی جاتی ہیں، اچھے کاموں میں شمار کی جاتی ہیں. تو دوسری کامیابی کیا ہے؟ پہلی ایمان لانا، دوسری ہے اعمال صالحہ یعنی کہ اچھے عمل، تیسری ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. پھر چوتھی کامیابی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، کہ جو نیکی کی دعوت دیں گے، کسی کو آپ نیکی کی دعوت ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کوئی 2 باتیں آپ کو سنا کر چلا جاتا ہے. یہ اس میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر کرے بندہ. 4 چیزیں کامیابی کی یہاں بیان ہوئی. اب آیت نمبر 3 کی اہم باتیں، خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے. آپ نماز پڑھیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں. آپ سچ بولیں، دوسروں کو سچ کی دعوت دیں. ہمیشہ تبلیغ کرے، یعنی نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے. تیسری بات پر غور کیجئے، ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جس سے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے. صرف علماء پر ہی تبلیغ نہیں ہے. جی ہاں، جتنے آپ یہاں اس وقت ہال میں موجود ہیں، اوپر نیچے، سب کو نیکی کی دعوت دینی ہے. ہم سب کے مصطفیٰ کریم جس کا میلاد مناتے ہیں، انہوں نے خود فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو. کیا آپ کو نہیں پتا کہ نماز سب پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، اب اس کے لیے آپ بولو میں سر پر امامہ رکھ کر آ جاؤں، ٹوپی رکھ کر آ جاؤں، ذرا کپڑے چینج کر آ جاؤں، پھر بولوں گا بھائی جان سچ بولا کرو. یہ لازم تو نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کریں گے؟ کیا نصیحت کے لیے کیا باہر ہی جانا پڑے گا؟ یا سچ بولا کرو. لوگوں کے ہمدردی ہے کیا؟ آپ کا میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے میڈیکل میں جتنی بھی خرابیاں کہاں نہیں ہوتی، اچھائیاں ہوتی ہیں تو خرابیاں بھی ہوتی ہیں، مکس ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، ڈپارٹمنٹ میں برے بھی ہوتے ہیں. اب جہاں برائی ہے ہمارے شعبے میں، میڈیکل کا شعبہ ہے ہمارا، اب مریضوں کو کسٹمر بنا لینا. اب جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر ٹریٹ کرے گا تو مریض کا حال کیا ہوگا؟ اس کی تو بیماری میں بھرنا ہے، بیچارہ کمر کا درد لے کر آئے تو اب سر کا درد بھی شروع ہو جائے گا، پھر جیب کا درد الگ شروع ہو جائے گا، پھر دوائیں اس کو غلط لکھ کر دیں گے، یا جس کا ہم کمیشن لیتے ہیں، جو میڈیکل جو لیتے ہیں میں ان کا کہہ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ کہ کس طرح ڈاکٹروں کو کسی کمیشن اور کس طرح اپرچونٹی کے نام پر مہنگی دوائیاں لکھوائی جاتی ہیں.
کس طرح اپرچونٹی اور گفٹ کے نام پر اور کسی نہ کسی ٹریول کے نام پر ڈاکٹر سے لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. یہ سب آپ کو پتا ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے, کیونکہ میڈیکل کوئی چھپا ہوا شعبہ تو ہے ہی نہیں. ہر گھر والے کا کسی نہ کسی ڈاکٹر سے واسطہ پڑا ہوا ہے. ٹیچر سے سب کا واسطہ ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر سے سب کا واسطہ پڑا ہوا ہے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. اب ڈاکٹر خیر خائی جو آپ کے اوتھ ہیں, جو آپ کی اخلاقی مینرز ہیں, جو آپ کے اخلاقیات ہیں ڈاکٹرز کے, مریض کے ساتھ ہمدردی کرنا, مریض کے ساتھ بھلائی کرنا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ رحمدلی سے پیش آنا, جو آپ کے میڈیکل پروٹوکولز ہیں, جو کچھ پرابلمز اس وقت ہمارے اس میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر آئی ہوئی ہے, اور آپ جانتے ہیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, تو آپ کم از کم کچھ نہیں اپنے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں تو یہ کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر تو ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یار آپ نے کیوں یہ کر کے دیا, اب 2 پیسے کم لے لو یار, تھوڑا سستا علاج کر دو. وہ کر رہے ہیں, میں ان ڈاکٹروں کو جانتا ہوں, ایک نہیں بہت سارے ڈاکٹر, سرجن بھی ہیں, فزیشین بھی ہیں, بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں, زبردست ڈاکٹر ہیں. میں الحمدللہ میں خود ان کو جانتا ہوں. مریضوں کا نہ صرف مفت علاج کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ بزنس مین کا خود ڈاکٹروں نے پینل بنایا ہوا ہے, جو ان کو اسپانسر کرتے ہیں, ان کو ڈونیشن دیتے ہیں, جن کے بیس پر یہ ان کا علاج فری بھی کرتے ہیں, سستا بھی کرتے ہیں. خود ان کا اپنا ڈاکٹروں کا اپنا ویلفیئر بنا ہوا ہے, ڈاکٹروں نے اپنے ہی سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور مریضوں کا سستا اور اچھا علاج کرتے ہیں. اور میں ان ڈاکٹروں کو جانتا ہوں. ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں, اس میں جنرل سرجن بھی ہیں, جنرل فزیشین بھی ہیں, ایک سے ایک ڈاکٹر ہیں. الحمدللہ ہمارا اپنا کلینک ہے دعوت اسلامی کا, مدنی کلینک, ہم نے کھولا اسی لیے, ہم نے کھولا ہی, اور ہم کو گائیڈ کرنے میں بھی ایک ڈاکٹر کا ہاتھ تھا. میں خود اپنے وہ ریگولر چیک اپ کے لیے گیا تھا. ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ہمارے اپنے, بہت اچھے جاننے والے ہیں, اور انتہائی آنےسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ ڈاکٹر. میں نام نہیں لے رہا, قصدن نام نہیں لے رہا, میں انہی کے پاس گیا تھا. ریگولر چیک اپ تھا, انہوں نے وہ کچھ جو کیا چیک اپ وغیرہ, ایک رپورٹ نکال کے دی. بولا عمران یہ مشین تو ہم کو ڈونیٹ ہوئی ہے, اب یہ کاغذ کی قیمت کیا ہوگی, روپیہ 2 روپیہ, کسی اور جگہ جاتے تو تم کو یہ سینکڑوں روپے لے لیتے, تم لوگ کرو یار یہ لیبورٹری. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو لیبورٹری کھلوا لوں گا, ہماری لیبورٹری کے رپورٹ کو مانے گا کون؟ ڈاکٹر بولے گا نہیں میری لیبورٹری سے لاؤ, ہم تو نہیں کریں گے جو عموماً ڈاکٹر کے ساتھ کیا جائے گا. تو بولا ہم تمہاری رپورٹ کو مانیں گے, اب لاؤ تو صحیح, اب امت کے لیے آسانیاں پیدا تو کرو. پھر ہم نے الحمدللہ مدنی کلینک کھولا, جہاں پر مریضوں کا سستا, اچھا اور عمدہ علاج ہو. یہ ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت کہاں نہیں ہے, اور طب کی ضرورت ہر دور میں رہی اور رہے گی. بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے طب. ڈاکٹر بننا, علاج معالج بننا, یہ بہت ضروری ہے. دنیا میں کم لوگ ہیں جن کے نام کیا کہ آج بھی صاحب لگتا ہے. آپ لوگوں کے نام کیا کہ صاحب لگتا ہے, ڈاکٹر صاحب, امام صاحب, ڈاکٹر صاحب. بہت کم لوگ رہ گئے جن کے نام کیا کہ صاحب لگتا ہے. آپ انہی لوگوں میں شامل جن کے نام کیا کہ ابھی بھی صاحب لگتا ہے. تو آپ اپنے دائرے کار میں رہیں, اپنے گھر میں رہیں, فیملی میں رہیں, نیکی کی دعوت ہے, نماز کی دعوت ہے, عبادت کی دعوت دے, اچھائی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے, الحمدللہ اس میں شامل ہو جائے. ہر حال میں نیکی کی دعوت دے, صرف جلسہ یا اسٹیج پہ موقف نہ ہو اور مجھے مائک ملا, اسٹیج ملا, میں دعوت دوں. نہیں, میں چلتے پھرتے بھی نیکی کی دعوت دوں گا, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دوں گا. نمبر 5, نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے. 6, عوام دل زبان سے اور علماء زبان اور قلم سے, جبکہ حکام زور طاقت سے تبلیغ کرے. اور اصل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے حسب استطاعت نیکی کی دعوت کرنے کی کوشش کرے. یہ نور العرفان اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے. سورہ عصر کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. کتنی دیر لگی؟ سمجھنے کی کوشش کی ہے. سید عمر فاروق اعظم نے 12 سال سرکار جو سورہ بقرہ سیکھی, پڑھی ہے. اب سمجھ میں آیا ہوگا یار یہ سیکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے. تو ایک سلائڈ کے ساتھ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا ہے جو علماء نے ہمیں لکھ کر دیا. میں چاہوں گا پیارے صاحب بھائی قرآن کو اس انداز سے پڑھیں اور اپنے وقت کی قدر کریں. اپنے وقت کو گناہوں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے وقت کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں, عبادت کے کاموں میں خرچ کریں. وہی وقت ہے, وہی زندگی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں انشاءاللہ قافلوں میں سفر کریں, اس طرح کی صحبت ملے گی
اللہ پاک نے چاہا تو کئی ڈاکٹرز ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ جو الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتے قافلوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، خوب الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یار یہ تفسیر کہاں سے ملے؟ صراط الجنان قرآن کریم کی تفسیر ہے، یہ 10 جلدوں میں، تعلیم القرآن 2 جلدوں میں، 2 والیوم تعلیم القرآن، وہ لے لیں 10 جلدوں میں، اور آپ کو اس کے لیے وضاحت چاہیے 10 جلدوں میں 10 والیوم میں صراط الجنان ہے، وہ لے لیں۔ اچھا یہ سب کے سب موبائل فون میں موجود ہے، صراط الجنان کی تو اپلیکیشن موجود ہے، خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خریدے تو سونے پہ سہاگا۔ ہم تو اپنی میڈیکل کی کتابیں خریدیں گے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، تھوڑے روپے خرچ کر کے یقین مانے آپ بھی عالم بن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ عالم صاحب ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ سنا ہے نا آپ نے سنا ہوگا کسی نے، یار یہ علماء ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ میں کہتا ہوں یار یہ ڈاکٹر صاحب عالم کیوں نہیں بنتے؟ ہر عالم کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ڈاکٹر کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کو بنیادی طور پر سمجھے۔ بھائی ہر عالم کے ضروری نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پر میڈیکل کو سمجھے، مگر ہر مسلمان کے لیے بنیادی طور پر دین کو سمجھنا ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 1 گھنٹے کی کلاس آن لائن لے، انشاءاللہ تھوڑے سالوں میں آپ بھی عالم بن جائیں گے، نہ بنے تو کہیے گا۔ آپ ایسی آفر ہم کو میڈیکل کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسی آفر، میں تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں امامت کورس کر لو 6 مہینے کا، کچھ نوکری ملے نہ ملے انشاءاللہ امامت مل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں یار ممبر و محراب و پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، میں نے کہا آپ بن جاؤ، آپ امامت کورس کر لو 3-4-6 مہینے میں آپ کو امامت کرنا آ جائے گی، ممبر بھی سنبھالیں، مریضوں کو بھی سنبھالیں، مسجد بھی سنبھالیں، کس سے منع کیا ہے؟ تنخواہ نہ لے، فی سبیل اللہ نماز پڑھیں، میسج ہے۔ جس طرح آپ کی یونیورسٹی میں یہ کلیم نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے علماء نکالے، اس طرح دارالعلوم یا جامعۃ المدینہ یا دینی طالب علم کو یہ کلیم نہیں کیا جائے گا انہوں نے کتنے ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنسدان نکالے، یہ اس کے لیے ادارے بنے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے ادارے سے کون کلیم کرے گا کہ آپ کے انجینئر کتنے ہیں، آپ کے یہاں سی اے کتنے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس پرپز ہے ہی نہیں اس یونیورسٹی کا۔ آپ ہم سے یہ پوچھیں، آپ مجھے کہیں گے بھائی ہم نے ڈاکٹر کتنے نکالے، ہمارے پاس ڈاکٹر کتنے ہیں؟ دعوت اسلامی سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس علماء کتنے ہیں، آپ کے پاس حافظ کتنے ہیں، آپ کے پاس مفتی کتنے ہیں، آپ کے پاس مسجدیں کتنی بنائی، آپ نے مدرسے کتنے بنائے۔ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اور آپ کے خاندان کی، میرے خاندان کی بھی ہے۔ وی آر مسلم، بینگ اے مسلم، جو ہماری بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے وہ دعوت اسلامی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ویو سمجھ لیں آپ، دعوت اسلامی کی ڈیٹیل بہت ہے، مگر اگر میں دعوت اسلامی کو 2 لائنوں میں سمجھانے جاؤں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی جو بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتی ہے دعوت اسلامی۔ آپ کو مسجد چاہیے نماز کے لیے، امام صاحب چاہیے نماز پڑھانے کے لیے، قاری صاحب چاہیے آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے، حافظ صاحب چاہیے تراویح پڑھانے کے لیے، مفتی صاحب چاہیے سوال کے جوابات دینے کے لیے، مبلغ چاہیے تبلیغ دین کے لیے، اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف لانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدیں بنانی بھی ہے، مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کام دعوت اسلامی اپنے ذمہ لیتی ہے الحمدللہ، اور اس کا رزلٹ آپ کو ہر سال الحمدللہ ہر 2 سپٹمبر کو ہم بیان کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ 2 سپٹمبر دعوت اسلامی کا ہم وہ سالگرہ مناتے ہیں، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیے، تحریک تنظیم کا پارٹ بنیے، اور یہ پارٹ بننے کے لیے کوئی ایڈمیشن نہیں ہے۔ آپ یہ جو 4 چیزیں آپ کو بیان کی گئی، چند چیزیں بیان کی گئی، آپ اس کاموں کریں، سورہ اسد پر عمل کریں۔ یار دعوت اسلامی والا اور کون ہے؟ الا الذین آمنوا، اگر اس سے پہلے جاتے ہیں تو لوگ نقصان میں، ہمیں نقصان والا نہیں بننا۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کی 4 کوالٹیاں بیان ہوئی ہیں: ایمان، عمل صالح، نیکی کی دعوت، صبر۔ یہ 4 چیزیں اختیار کرے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی، اللہ پاک نے چاہا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔